قیامت میں زمین چیر کر کون سا جانور نکلے گا؟ دوستو، ایک ایسا عجیب و خلقت اور خوفناک جانور جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ یہ عجیب و خلقت جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد ایسا کیا ہوگا کہ کافر ہمیشہ کے لیے کافر ہی ہو جائیں گے اور مومن ہمیشہ کے لیے مومن ہی رہیں گے۔ اس جانور کے ظہور کے بعد کوئی مومن کافر نہیں بن سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر مومن بن سکے گا۔ دوستو، یہ عجیب و خلقت جانور کون ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس جانور کو اس دنیا کے اندر کب ظاہر فرمائیں گے؟ یہ جانور لوگوں سے کس طرح باتیں کرے گا؟ اس جانور کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ اور یہ جانور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار مسلمانوں اور کافروں کے بیچ فرق کس طرح کرے گا؟ دوستو، ان سب سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دیے جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے دیے جائیں گے، اور جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ دوستو، قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایک ایسے جانور کو بھیجیں گے جو مومن اور کافروں کے بیچ فرق کر دے گا، اور اس جانور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح فرمایا ہے: اور جب ہمارا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں تخلیق فرمایا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ختم ہونے کا وقت بھی مقرر فرما دیا۔ اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ یہ کائنات کس طرح فنا ہوگی اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو کیسے پہنچے گی، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں فرمائی ہیں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی، اور انہی 10 نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی دعوت الارض ہے۔ دعوت الارض ایک ایسا جانور ہے جو قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ اس کے بارے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صفا اور مروہ پہاڑ پھٹ جائیں گے، اور ان میں سے ایک جانور ظاہر ہوگا جس کا نام دعوت الارض ہوگا۔ دوستو، دعوت الارض قیامت کی وہ خوفناک نشانی ہے جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر کیا ہے۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، جن میں سے پہلا نمبر ہے دھوئیں کا نکلنا، دوسرے میں ہے دجال کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، تیسرا نمبر ہے دعوت الارض جانور کا ظاہر ہونا، چوتھے نمبر میں ہے مغرب سے سورج کا اگنا، پانچویں نمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ نازل ہونا، چھٹا نمبر ہے یاجوج ماجوج قوم کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، ساتواں نمبر مشرق یعنی پورب میں زمین کا دھسنا، آٹھواں نمبر ہے پشچم میں زمین کا دھسنا، نوواں نمبر ہے جزیرہ عرب یعنی عرب کے دیپ کے اندر زمین کا دھسنا، 10واں نمبر ہے یمن سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جو لوگوں کو دوڑا کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ تمام نشانیاں قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی اور اس کا اثر دنیا پر پڑے گا۔ دوستو، قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت اہم نشانی ہے دعوت الارض، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ قرب قیامت میں جب صفا اور مروہ پہاڑ پھٹ جائیں گے تو ایک جانور ظاہر ہوگا۔ یہ جانور نہ صرف اپنی شکل سے بلکہ اپنی عجیب و غریب صورت سے بھی لوگوں کو حیران کر دے گا، اور پوری دنیا میں اس کے آنے سے ہلچل مچ جائے گی۔
یہ جانور دوسرے جانوروں سے بالکل الگ ہوگا، اس کا چہرہ انسانوں جیسا ہوگا اور اس کی آنکھیں خنزیر جیسی ہوں گی، اس کے پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے اور اس کی گردن گھوڑے جیسی ہوگی اور اس کے کان ہاتھی جیسے ہوں گے، اس کی دم گھوڑے کی طرح ہوگی، اس کی کمر ہرن جیسی ہوگی اور سینگ بارہ سنگے جیسے ہوں گے اور اس کے ہاتھ بندروں جیسے ہوں گے۔ دوستو ان روایات سے اندازہ لگائیے کہ یہ جانور کس قدر خوفناک اور عجیب و غریب شکل والا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عجیب و غریب نشانی ہوگی۔ دوستو یہ جانور اتنی تیز رفتار سے اس زمین پر سفر کرے گا کہ کوئی بھی اسے پکڑ نہیں سکے گا۔ اس وقت جو شخص کامل ایمان والا ہوگا، یہ دعوت الارض ان کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مجرمو، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، لہٰذا اس وقت مسلم اور کافر کا فرق صاف ہو جائے گا۔ دوستو یہ جانور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بے مثال نشانی بنے گا۔ یہ جانور بہت بڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جانور پورے روئے زمین پر سفر کرے گا اور مومنوں کے چہروں پر مومنوں کی نشانی لگائے گا اور کافروں کے چہروں پر کافروں کی نشانی لگائے گا۔ اس نشانی کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور کافروں کے درمیان ایک ایسا فرق فرما دے گا کہ اس کے بعد کوئی مومن کافر نہیں بن سکے گا اور کوئی کافر مومن نہیں بن سکے گا۔ جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے گا، اور جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ یہ جانور اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور جب دنیا میں پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کی دوری 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ دوستو قیامت کے نزدیک کا یہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کافروں سے جدا کر دے گا۔ اس وقت ایمان والوں کا ایمان پوری طرح سے ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کا کفر پوری طرح سے ظاہر ہو جائے گا۔ اس وقت کوئی بھی انسان نہ تو اپنا ایمان چھپا سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر اپنا کفر چھپا سکے گا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ جانور غائب ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک میٹھی اور خوشبودار ہوا چلائے گا، جو ہوا جب ایمان والوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تو تمام ایمان والے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس روئے زمین سے تمام ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت کوئی بھی ایمان والا اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا، اور اس روئے زمین کے اوپر صرف کافر اور مشرک لوگ ہی باقی ہوں گے۔ دوستو یہ وقت قیامت سے پہلے کا وہ جوالا مکھی ہوگا کہ جب ایمان اور کفر کے بیچ کا فرق پوری طرح سے ظاہر ہو جائے گا اور دنیا میں صرف کافر اور مشرکوں کا وجود باقی رہے گا۔ دوستو یہ وہ وقت ہوگا جب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوگا اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، جو صاحب جلال ہے اور اکرام فرمانے والا ہے۔ دوستو تو اس طرح اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے تمام ایمان والوں کو اس دنیا سے اٹھا لے گا اور قیامت کفر پر قائم کی جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور یہ دنیا تباہ اور برباد اور فنا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور اس دنیا کے نام و نشان تک کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔